الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج ہمارا نماز سیریز میں یہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، جس میں جو ہم سب کی ریکویسٹ تھی آپ سے کہ پوری نماز کو آپ صحیح تکلف کے ساتھ میں، پورے رائٹ پروننسیشن کے ساتھ میں آپ ہمارے لیے ریکارڈ کریں تاکہ ہم سب اپنی نمازیں ٹھیک کر سکیں۔ جی آپ بسم اللہ کریں۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ اصلاح کو ساروں کو قبول فرمائے، اور اصلاح کی ضرورت تو قبر تک ہر بندے کو رہتی ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو قابل اصلاح نہ ہو۔ اسی لیے ہم ہمیشہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر لمحے اللہ سے ہدایت کی درخواست کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سارے سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی۔ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ضرورت ہمیں مرتے دم تک ہے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی اصلاح ہو چکی۔ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ مرتے دم تک رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نمازوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ تو ہماری ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اس میں اور زیادہ آگے بڑھ کر اپنی زیادہ سے زیادہ باطنی اور ظاہری اصلاح کی ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔ تو نماز کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جسے ہم نماز کہتے ہیں، نماز کی انٹری جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم اپنے تمام دنیا کو ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں اللہ کے طرف، بیت اللہ کی طرف، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم اپنی ساری دنیاوی امور کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کو پیچھے پھینک دیا، اب یہ دنیا اور معافی ہے جو کچھ ہے یہ نماز کے بعد ہی میں اسے دوبارہ جو ہے ڈیل کروں گا یا کروں گی۔ تو اس میں جب یہ کہتے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر کہنا اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کا پہلا جزو ہے، یہ انٹری ہے نماز کے اندر، یہ دخول ہے نماز میں۔ جب اللہ اکبر کہہ لیا آپ نے تو اب آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ اب اس میں آپ نے اللہ کی بڑائی کی بات کر لی اور باقی سب کو پیچھے پھینک دیا۔ اب آپ نے کہا آگے اللہ کی، جس کو آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی تعریف۔ تو دوسرا جزء جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ثنا۔ ثنا مانے تعریف کرنا۔ اب اللہ کی ہم تعریف شروع کرتے ہیں۔ سبحانک، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، سبحانک پاک ہے۔ اللہم، اللہم کا معنی آتا ہے اے میرے اللہ، اللہم و بحمدک۔ اب جب ملا کر پڑھتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک۔ بحمدک، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور اللہ تیری ہی تعریف ہم کرتے ہیں۔ اور وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی، یہاں ذرا آپ نے یہ الفاظ بڑا غور سے سننا ہے اور اسی طرح آپ نے ادائیگی بھی کرنی ہے۔ تعالی ہم کہہ دیتے ہیں تعالی نہیں، وتعالی، لا لمبا ہے، کھڑی زبر ہے اس پہ، تو وتعالی جدک۔ اور عالی سے، اصل میں یہ لفظ عالی ہے لفظ، تو عالی کا مطلب ہوتا ہے اونچا، بہت بلند۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت بارتر ہے۔ ولا الہ، اور ولا نہیں ہے، الہ معبود، غیروں کا تیرے سوا، یعنی تیرے سوا no one is to be worshipped، کسی کی پرستش نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی سوائے تیرے۔ تو میں اس کو پوری پڑھتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک
وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور پھر اس کے بعد آگے دوسرا حصہ، تیسرا حصہ شروع تھا. پہلا تکبیر تحریمہ تھا، اللہ اکبر کہنا. دوسرا ثنا تھا، اللہ کی تعریف بیان کی اس میں ہم نے کہ پاک ہے تو ذات، اے میرے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری ذات بڑی بزرگ و برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ساری باتیں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا میں یہ کی کہ اس کی پاکیزگی کی بات کی، اس کی حمد تعریف کی بات کی، اس کے نام کے بلند برکت والا ہونے کی بات کی، اور اس کی ذات کی بزرگی کی بات کی، اور اس کے الوہیت کی کہ وہ سوائے پرستش کے اور کوئی اس قابل نہیں. یہ بات یہ ساری تعریف ہو گئی اللہ کی. آگے تعوذ کیا ہے؟ یہ اگلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں لوگ، یہ نہیں پڑھنا. اعوذ لفظ نہیں ہے، الف زبر آ، عین پیش وا او، یہ دو علیحدہ آوازیں آنی چاہیے آپ کے پڑھتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں جو لفظ لمبے کرنے ہیں وہ باللہ یہ کھڑی زبر ہے، اور من الشیطان تھوڑا سا یہ اس کو لمبا کرنا ہے نارمل سے. تو یہ دو چیزیں. اور پہلی یہ جو سٹروک بہت یاد رکھنی ہے، بہت سارے لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کوئی لفظ صحیح نہیں ہے. اعوذ یہ تین آوازیں آنی چاہیے اس ایک حرف میں. الف زبر آ کی آواز علیحدہ ہے، او کی آواز علیحدہ ہے، اور زو کی آواز علیحدہ ہے. زال پیش واو زو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے پھر اس کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں. تو پہلا رکن تکبیر تحریمہ، دوسرا ثنا، تیسرا تعوذ، چوتھا تسمیہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے جی ذرا مجھے تسمیہ سناؤ، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے بتائیں گے اس کو. تو بسم اللہ، لا یہاں پر کھڑی زبر ہے، الرحمن ما پہ کھڑی زبر ہے. یہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، نارمل زبر سے یہ لمبی ہوتی ہے اس کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ جی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، تھوڑا سا لمبا ہو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. اب ہم اس کے ترجمے پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ کی تعریف کر دی تھی تو تعوذ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن چاہی. ہم چونکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے ہماری ہم کلام ہونا ہے ہم نے نماز میں، تو اس میں وہ جو ہمارا دشمن، ازلی دشمن ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے جسے شیطان ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا سری دشمن ہے، اپیرنٹ انیمی ہے، تو اس سے بچ کے رہو. تو ہمیں اللہ کے ساتھ رجوع کرنے میں ہمیں یہ شیطان تنگ نہ کرے. اللہ کی عبادت میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں. ترجمہ اعوذ پروٹیکشن چاہتا ہوں میں، یا اس کو اگر اردو میں اس طرح سلیس کرتے ہیں میں اللہ کی پناہ لیتا یا لیتی ہوں، یہ جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ اس کا یہ معنی بن جائے گا. اعوذ میں پروٹیکشن چاہتی ہوں یا میں پروٹیکشن چاہتا ہوں. کس کے ہاں؟
باللہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے حکم میں یا اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کون ہے تمہارے پیچھے لگا ہوا، کس سے تم میرے یہاں پروٹیکشن چاہتے ہو، کس سے میں تجھے پروٹیکٹ کروں؟ تو آپ اللہ سے کہتے ہیں من الشیطان، شیطان سے، میں نے سے شیطان سے، اور رجیم who is the rejected one، جو آپ کے ہاں مردود ہے، جس کو آپ نے اپنے یہاں سے دور کر دیا ہے۔ اے اللہ اس شیطان سے میں آپ کے ہاں پروٹیکشن چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یاد رکھیں اگر آپ کا دل اللہ کے حضور میں حاضر ہو، آپ کا باطن اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ اللہ سے اس حضوری کی کیفیت میں صرف اتنا ہی کہہ دیں تو انشاءاللہ شیطان سے پروٹیکشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پروٹیکشن چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اللہ کے ہاں شیطان سے، اور رجیم جو اللہ تیرے ہاں سے راندہ درگاہ ہے، مردود ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں بسم اللہ، 7 نام اللہ کے جو اس کی 2 صفتیں، الرحمن اور الرحیم۔ رحمان مہربان، اور مہربان کی اصل میں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، رحیم یعنی اس کو نہایت رحم والا کہہ دیتے ہیں، چونکہ اردو کے پاس اس کی وہ سپرلیٹو ڈگری کی وہ نہیں ہے نا، لفظ نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں ایکسٹریم مہربان یا ایکسٹریم رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ سورہ فاتحہ میں اکثر آپ کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ سارے قرآن کا مغز سورہ فاتحہ ہے۔ سارے قرآن کا مغز ہوتا ہے نا کسی چیز کا مین تھیم، تو سارے قرآن کا مغز سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسے ہم کسی بڑے عہدے دار کے ہاں، کسی بڑے محکمے میں بڑے عہدے دار کے ہاں اس سے کچھ اپنی حاجت ہوتی ہے تو اس کو درخواست لکھ کے دیتے ہیں، تو اس درخواست میں سب سے اوپر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اس کے عہدے کے حوالے سے، اس کی اتھارٹیز کے حوالے سے کہ جناب فلانا 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 صاحب۔ تو یہاں ہم اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہر ضرورت مند کی ہر حاجت کو جاننے والا اور اس کو پورا کر سکنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ یہ نورشمنٹ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، جو کسی کی پرورش کر سکے، تو وہ معنی رب کا ہوتا ہے۔ یاد یہاں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے نا، کہ تسمیہ میں ہم نے لفظ اللہ کو اس کی صفات رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے پڑھا ہے، اور ثنا میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں، اور اس میں جو آخری بات کی تھی وہ تھی ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تیرے سوا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 بہت عام صفتیں ہیں جی، بہت عام صفتیں، صفات تو اس کی ساری عام ہے، وہ خود ذات وہ عام ہے، سب سے زیادہ اہمیت کائنات میں اگر ہے تو وہ اس کی ہے جو خود مالک ہے کائنات کا، اللہ، تو اس سے زیادہ عام کوئی ہستی کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی صفات میں بھی اہمیت کے اعتبار سے ان میں بھی کوئی کسی میں کمزوری نہیں ہو سکتی، وہ سارے ہی انتہائی درجے کی اہمیت ہے ان کی۔ لیکن اللہ کی اپنی صفات کے اندر میرے اور آپ کے لیے 2 بہت عام صفات ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ ہمارا الہ ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور الہ واحد ہے، یاد رکھیں، اور بھی نہیں ہے بھائی اس کو بھی پوجا کرنا ہے، اس کی بھی عبادت کرنی ہے تو فلانے کی بھی کر لینی ہے ساتھ، نہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو عبادت میں سب سے پہلی اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک معبود ہے ہمارا۔ ایک کافر ہے
اللہ کو نہیں جانتا، مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہم اس سے کیا 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 کرواتے ہیں کہ تو کیا کر تو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو جا، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ تو کلمہ شہادت پڑھ، اس بات کی تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنے اس معبود ہونے میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شامل نہیں اس کے ساتھ۔ ہوتا ہے نا جی یہ فلانا شریک چیئرمین ہے، یہاں کوئی شریک چیئرمین نہیں، یہاں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی معبود، اللہ کے معبود ہونے میں۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ معبود واحد ہے ہمارا، دوسرا اللہ پاک کی عام صفت ہے رب ہے ہمارا۔ یہ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یاد رکھیں، اور الہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صفات میں سب سے بڑی عام صفت جو ہے، ہم جب کفر سے ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کو معبود واحد جاننا یہ شرط ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے معبود ہونے میں کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہے کہ بھائی ساتھ وہ بھی شامل ہے، نہ ایسا کوئی شامل نہیں۔ تو یہ دو باتیں، اور دوسرا حصہ کلمے کا شہادت کا ہوتا ہے اشہد ان، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے میں اس لیے ہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے جو چلا گیا بس وہ چلا گیا، وہ نہ سنتے ہیں نہ ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی برزخ میں بھی ایسی ہی ہے جیسی دنیا میں تھی، ان کی اس حیات میں اور دنیا کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ باطل نظریہ لوگوں کا سمجھ لیا جائے تو وہ پھر اس کے لفظ تھے آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہمیشہ کے لیے یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور یہی سکھایا گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے ہمارے ایمان کا یہ بھی جزو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دنیاوی زندگی بھی اور برزخی زندگی بھی ایک ہی جیسی۔ اچھا، یہ تو ایک جملہ اس میں میں نے بات طے کر دی، بتا دی کہ تاکہ ہمارے عقائد بھی ساتھ ساتھ اس میں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے عقائد میں کوئی لغزش نہ ہماری پائی جائے۔ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہم جو تعریف کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب ہے دونوں جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ عالمین، عالمین کا مطلب ویسے عربی کے حساب سے دو، عالم ایک ہوا، عالمین جب کہیں گے تو دو یا دو سے زیادہ، تو جو بھی جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے، یعنی کائنات بھی ساری کی پرورش وہی کرتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے سیارے، جتنے وہ کیا کہتے ہیں یونیورسز ہیں، یہ ساری یونیورسز بھی جو چل رہی ہیں وہ اللہ کی ربوبیت کے سبب چل رہی ہیں، ان کو بھی رب العالمین نے ہر چیز وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز، یہ سیارے بھی جس طرح اپنے اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح حکم دیا ہوا اور اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے، تو یعنی ان کی پرورش بھی کا ذمہ دار بھی وہ ہے، وہ جب چاہے گا ان کو ڈسٹرب کر دے گا۔ اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر وہ جو قیامت کے دن یہ ساری ڈسٹرب کر دیے جائیں گے، یہ پوری کائنات بھی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، زمین کو کھینچ کر ہموار کر دیا جائے گا، تو یہ سارا اس کی ربوبیت کا
یہ منظر ہیں سارے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں تمام جہانوں کا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم، پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا. یہ ایکسٹریم کہہ دیا ہم نے، اصل میں یہ رحمان کی سپرلیٹو ڈگری تھی، رحم کی سپرلیٹو ڈگری تھی، تو اس کو رحیم کہہ دیا اللہ نے. عربی میں تو اس کا علیحدہ نام موجود ہے، ہمارے پاس اردو میں نام کہا نہیں، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا نہایت رحم کرنے والا. آگے مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا. یوم الدین کیا ہے؟ یہ یوم الدین وہ روز جزا جسے ہم وہ دا ڈے آف دا ججمنٹ. یاد رکھیں یہ ڈے آف دا ججمنٹ کا اگر عقیدہ ہمارے ذہن سے نکل جائے تو پھر ہم کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حدود اور قیود دی ہیں جسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں، اس شریعت مطہرہ ان کے قوانین پر ہم چلتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان کے خلاف چلو گے تو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم نے اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین کو کس جگہ کیوں توڑا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قوانین کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں چلنا ہے، وہ چلے گی تبھی جب ہمیں یہ تصور ہمارا مضبوط ہوگا. مثلا ایک بندہ حرام کھانے کی طرف سے کیوں اعتراض کرے گا؟ حرام کھانے میں تو بڑا مزہ ہے. ایک بندہ 10 منٹ میں ڈکیتی کرتا ہے اور وہ لاکھوں کا اور کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، تو بڑی مزیدار ہے، اس میں تو بڑا مزہ ہے کہ بڑا تھوڑی سی مدت میں وہ کتنا بڑا مالدار بن جاتا ہے اور کتنا بڑا اس کے وسائل اس کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن جب یہ ذہن میں تصور میں ہو کہ یہ حرام کمائی ہے اور اس حرام کمائی کے ایک ایک پیسہ وصول کرنے کا اور ایک ایک پیسے کو کنزیوم کرنے کا مجھ کو میدان محشر میں جواب دہی کرنی پڑی. مجھے جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی اکیلے فردہ اکیلے ہو کر سامنے اللہ کے سامنے پیش ہو. آج تو ہم کہتے ہیں نا جاؤ اس کو خبردار مجھ سے یہ پوچھے سوال. عدالتوں میں بھی جا کر دیتے ہیں کہ کیوں ہمیں یہ جواب دیں جی. باقی لوگوں کے سامنے تو جواب دہ ہے ہی نہیں نا. ہمارے حکام تو خاص طور پر اور ہمارے جو طاقتور طبقہ معاشرے کا، وہ جواب دہی ان سے مانگی جائے تو آگے سے غصہ کرتے ہیں. تم کون ہوتے ہو ہم سے پوچھنے والے؟ وہ بھائی پوچھنے والا اوپر ایک ہے، پھر اس کا بھی خیال رکھو. یہ روزی جو تم حرام روزی جمع کرتے ہو اپنے لیے، اولاد کے لیے، یہ خیال رکھو ایک ایک پیسے کا تمہیں میدان محشر میں اکیلے کھڑے ہو کر اتنی مخلوق کے سامنے اللہ کی ذات کو جواب دینا ہے جو ہمارے کھلے اور چھپے سے واقف. والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں جواب دینا ہے. تو یہ عقیدہ یہاں آپ نے ہر عبادت کے دوران، ہر سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران یہ آپ کے دماغ میں اس کو آپ نے تر و تازہ کرنا ہے کہ بھائی میں نے ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے. یوم الدین فیصلے کا دن، یوم جزا ریوارڈ، یا اس ہر چیز کا ریوارڈ ملے گا نا جی. ہر چیز کا ثواب جسے کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ریوارڈ ہے. اور لوگ ثواب کو سمجھتے ہیں شاید جو بینیفٹس ہیں صرف وہی نہیں. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، قرآن میں اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی پوچھے گا کیا تمہیں اس کا ثواب مل نہیں گیا جو تم کرتے تھے. ثواب کا معنی ریوارڈ ہوتا ہے، بدلہ. جو تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں مل گیا یا نہیں مل گیا. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کفار کو وہ جو انہوں نے کرتوت کیے اس کا بدلہ انہیں ملا یا نہیں ملا. تو یہ ثواب ہے. تو ہر چیز کا ایک اجر ہے جی، ثواب ہے. اور وہ اجر جیسا وہ عمل ہوگا اس حساب سے اس کا اجر ہوگا. اور اجر دینے والا خود جانتا ہے ہر چیز. اس کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا بھئی یہ اس نے اس طرح کیا ہے، اس کو ثابت نہیں وہاں کرنا پڑے گا، اس کو سب خود علم ہوگا. تو اس لیے مالک یوم الدین، یہ جب مالک یوم الدین آپ ادا کریں تو آپ کا ایک لمحے کے لیے اس
میدان محشر پر آپ کی نظر جانی چاہیے نماز میں. پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، ایاک، ایاک معنی خاص، صرف اور صرف، کا تیری، نعبد ہم سارے پلورل میں، ہم سارے عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تیری ہی، تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے. مدد بھی چاہنا کس کا حق ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے مدد چاہنا. یہاں استعانت مدد چاہنا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہاں اس سے مراد وہ رہنمائی، وہ مدد جو اللہ کا خاصہ ہے. ایک استعانت ہوتی ہے جیسے ہم کسی کارپینٹر سے اس کی مدد چاہتے ہیں، کسی میسن سے مکان بناتے میں اس کی مدد چاہتے ہیں، کسی یہ اور درجے میں آتی ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو وہ اس سے مدد چاہنا یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی مدد ہی ہوتی ہے اس سے، جس سے ہم ہیلپ لیتے ہیں اپنے کام کی. گاڑی خراب ہو جائے، مکینک سے ہیلپ لیتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو یہ مدد اور درجے کی ہے. لیکن جو خاص مدد چاہتے ہیں نا اللہ سے، وہ ہے جو اللہ کے امور ہے، جس میں اللہ نے ہر چیز، اللہ کے امور تو سارے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں مخصوص جو صرف اور صرف اسی کے پاس. زندگی موت ہے تو صرف اسی کے پاس، رزق ہے تو صرف اسی کے پاس. وہ جس کا چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ استعانت اس میں صرف اللہ کی بھائی. یا کا نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدینا ہدایت دے ہم کو، الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں گائیڈنس دے، ہمیں رہنمائی دے. کس کی؟ الصراط المستقیم، راستہ وہ جو سیدھا، اے اللہ جو تیرے تک ہمیں پہنچا دے، تجھ سے ہمیں ملا دے. تو یہ وہ اصل دعا ہے جو اس ساری سورہ فاتحہ کا مغز آگے یہ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مغز، اور سورہ فاتحہ میں سب آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا اتھارٹی بیان کی، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک. پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن شپ کی بات کی کہ اے اللہ میرا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ یہ ہے، میں خاص تجھی سے تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور خاص تجھی سے مدد چاہتی ہوں. یہ اپنی اس ریلیشن شپ کی بات. اب اللہ سے وہ مانگا جو مانگنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا. وہ مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے نا رہنمائی فرما. اہدنا ہدایت دے ہم کو، الصراط المستقیم، اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے. اب جناب قرآن میں اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے خود تو مجھے آ کر نہیں بتانا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو جب ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو کدھر جانا ہے ہم نے؟ لینے کہاں سے ہے؟ ریسیول کہاں سے ہے؟ اس دعا کی ریسیول کس پوائنٹ سے ہونی ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ بے شک، لَتَهْدِي آپ ہی ہیں جو رہنمائی فرمانے والے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ صراط مستقیم کیا ہے وہ ڈیفائن آپ نے کرنا. تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا، صراط مستقیم وہ ہوگا. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دینا ہمیں ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما الصراط المستقیم کا. اور صراط مستقیم کا ویئر اباؤٹ کیا ہے جی، اس کے خد و خال کیا ہے جی، اس کا وہ کون سا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو جناب یہاں اللہ پاک اگر چاہتے تو اللہ پاک یہاں یہ بھی فرماتے، صراط القرآن کہہ دیتے. ہمارے کچھ لوگ پھر انبیاء کو بھی درمیان سے اور
اہل ہدایت لوگوں کو بھی درمیان سے نکالنے کی جستجو رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی بس قرآن پڑھ لو، آپ کو بندوں کی ہیلپ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی قرآن کی اگر صرف قرآن کی ہوتی تو اللہ پاک یہاں فرما سکتے تھے، یہ حکم ہو سکتا صراط قرآن، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط قرآن کہہ دیا جاتا، نہیں، اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام فرمایا، جن پر اللہ پاک نے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے۔ تو اس کا مطلب صراط مستقیم ڈیفائن ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے کوئی بندے ہمیں نظر نہ آئے کہ وہ کس طرح کا صراط مستقیم۔ ہم انسان ہیں، اللہ کی ذات کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے ڈائریکٹ، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تم سب کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کس طرح پھر پتہ چلے بھی صراط مستقیم کون سا ہے؟ تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، پہلی بات صراط مستقیم وہ ہے جو جس پر رہنمائی کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ۔ تو شریعت مطہرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما کے دے گئے، وہ ہے صراط مستقیم کی شکل۔ اب صراط مستقیم کے سیمپلز کون ہیں؟ صراط مستقیم کے سیمپلز کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعین فرما دی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول، من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین، وہ ان لوگوں کا ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا حسین ہے رفاقت ان لوگوں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروپ نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ان بندوں کو اللہ نے سیمپل کو، اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دلیل بنایا ایمان کی، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لائے ہو تم، یہ تم پلورل ہے، اور پلورل کا مخاطب کون تھے اس وقت؟ صحابہ اکرام۔ فرمایا اگر یہ ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے ہو تم، فقط اہتدوا، پھر ہدایت پر ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے ساتھ کسی نے بیر رکھا، صحابہ کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی رکھی، تو یاد رکھیں کہ وہ ہدایت سے معروم گنا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو سیمپل بیان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح ایمان لائے ہو تم، یعنی صحابہ کا ایمان جو ہے وہ مثالی ہے، بمثل مثالی ہے۔ تو صحابہ کا ایمان کو متزلزل کوئی اگر دیکھتا ہے تو اس کا اپنی وہ ہدایت سے محروم ہے وہ شخص۔ تو یاد رکھیں صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد باقی قیامت تک من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ انعام یافتہ گروہ قرار دیے۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو، مجھ سے یہ مانگو۔ اللہ نے خود ہی درخواست دینے کا طریقہ بھی بتایا، درخواست کے میٹیریل کو بھی واضح کر دیا کہ درخواست مجھے کس طرح دی جائے۔ سب سے پہلے میری تعریف کی جائے، پھر میری عظمتوں کی بات کی جائے، پھر اس کے بعد میری اتھارٹیز پر بات ہوئی کہ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے تو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ اب اپنی وفاداری کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ سے مدد۔ تو یہ اپنی کمٹمنٹ دی، پھر آپ نے اللہ سے بات کی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ پھر صراط مستقیم کو ڈیفائن بھی آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا جن پر اللہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ چھوڑ گئے۔ راستہ چھوڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہوتا ہے،
اس کو بھی ڈیفائن کر دیا، اس کی پہچان بھی کرا دی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کے رستے کو چھوڑ گیا، رسول کے رستے سے اس نے ڈائیورشن لے لی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق توڑا، سمجھ لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الہدیٰ، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت واضح ہو گئی تھی، اسے یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اور پھر اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الہدیٰ، اور کیا کیا اس نے؟ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل پڑا. اس کا مطلب مومنوں کا رستہ جو ہے، اجتماعی مومنوں کا رستے کو چھوڑنا بھی گمراہی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کو اس نے چھوڑ دیا. وَنُصْلِهِ، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہے جانا جدھر جا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جاؤ جدھر جا رہے ہو جاؤ. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ظاہر ہے مومنوں کا رستہ، مومنوں ہی کا رستہ تو صرف رستہ ہے جو جاتا ہے جنت میں. اب وہ تو اس نے خود چھوڑ دیا. اب جو دوسرا راستہ ہوگا وہ تو جہنم ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ اللہ پاک نے فرمایا. اللہ نے اس کو جہنم میں نہیں بھیجا، اس نے خود راستہ وہ اختیار کیا جو جہنم میں جانے والا تھا. وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے جو جنت میں جانے والا راستہ تھا. تو سبیل المومنین بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے راستے کو چھوڑنا یہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے توفیق دے. تو میں اس میں ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ، یہ جو پارٹ ہے اس کو سورہ فاتحہ. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ تھا، پھر ثنا ہم نے کی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کی، پھر تعوذ، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مدد ہم نے چاہی، پروٹیکشن چاہی شیطان سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پروٹیکشن وہ چاہی جو اللہ نے جس کو مردود کر دیا ہے. پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ تسمیہ. پھر سورہ فاتحہ ہوگی. اب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآن کی سورت آپ نے ملانی ہے تو میں قل هو اللہ احد، جو عمومی ہر بندے کو یاد ہے ملاتا ہے تو اسی کو پڑھ دیتا ہوں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بے نیاز ہے جس کو کسی کی حاجت کوئی نہیں ہوتی. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے کے تیار نہیں تو اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہو کفوا احد، ولم، اور نہ ہی یکن ہے کوئی لہو اس کے ساتھ کفوا احد، برابر کوئی ایک بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. آگے پھر تکبیر ہے جی، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع جاتے ہیں. آگے رکوع کی تسبیح، وہ جو بینڈ ہوتے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں. تو رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ نا، یہ سبحانہ نہیں پڑھنا جی، صبح سین پیش بے، صبحان ہا لمبا ذرا کرنا، سبحان ربی العظیم. یہ یاد رکھیں، یہ پڑھتے سبحان ربی، سبحانہ نہیں، سبحان ربی العظیم. ذرا تلفظ صحیح کرنے ہیں. ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صحیح ادائیگی کیسے کرنی ہے. تو یہاں یہ خاص طور پر یہ پوائنٹ ہے، سبحان ربی العظیم. ربی میرا رب، آپ اون کر کے کہہ رہے ہیں میرا رب، پاک ہے میرا رب، العظیم
العظیم اللہ کی صفت ہے کہ وہ عظمت والا ہے، وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سبحان ربی العظیم یہ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ یہ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تسمیع، یہ جو سامع اللہ لمن حمیدہ، اس کو تسمیع کہتے ہیں جی۔ اگر کوئی پوچھے بھئی یہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اور پھر رکوع سے اٹھنا، اٹھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سامع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حامدہ، جس نے بھی اس کی تعریف کی، لمن حامدہ، اس کی جس نے بھی اس کی تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ آگے تحمید، حمد ہے جی۔ پھر کیا ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے ہی لیے سب تعریف۔ پھر آگے اللہ اکبر و تکبیر۔ پھر سجدہ میں سبحان ربی، تو وہی لفظ ہیں تو جو آپ نے رکوع میں کہے تھے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی ربی یل اعلی، یل اعلی، ہم جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے سبحان ربی یل اعلی، اعلی جس کو کہتے ہیں نا بہت اعلی، سبحان ربی یل اعلی، سبحان یہ اعلی نہیں کہنا، یہ صحیح لفظ نہیں ہے، اس پر غور کر کے نماز پڑھتے ہوئے اچھی طرح سے ادائیگی کریں۔ ہم جانتے ہیں معاشرے میں اگر کوئی انگریزی بولے نا دیسی سٹائل سے تو سارے ہنستے ہیں، یہ دیکھو اس کو انگریزی بھی نہیں آتی صحیح، یا انگریزی بولتا ہے اپنے پنجابی سٹائل میں بولتا ہے، فلانے سٹائل میں بولتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں ہر زبان کا ایک اپنی پروننسیشن ہوتی ہے، تلفظ ہوتا ہے۔ تو عربی جنت کی زبان ہے، اس کو سیکھنا ہے ہم نے، تو اس کو اسی تقدس کے ساتھ سیکھیں۔ عربی میں تقدس اس لیے ہے کہ یہ جنت کی زبان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس لیے، ورنہ عربی بھی کی زبان ہے، لیکن اس کی جو اس کی اہمیت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، اس لیے ہمارے لیے، تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے ادائیگی سیکھنا۔ تو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ، یہ یاد رکھیں۔ اس میں العظیم تھا، سبحان ربی العظیم، یہاں سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ اس کے بعد پھر آگے جو بیٹھتے ہیں نا اس کو اتحیات کہتے ہیں، جس میں اتحیات پڑھتے ہیں تو اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اگر اس کا نام لینا چاہیں کہ اس کا کوئی تذکرہ کرنا ہو، تشہد میں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ معنی، یہ اس کا نام ہے جی، اس کی پہچان ہے تشہد۔ تو اس میں تشہد میں کیا، التحیات للہ، تمام والصلوات والطیبات، التحیات للہ، تمام قولی باتیں، تمام فعلی باتیں اور تمام مالی باتیں اللہ کے لیے۔ التحیات للہ یہ قولی باتیں، والصلوات جو فعلی پریکٹیکلی جسمانی، جس میں وجود بھی حرکت میں ہے یا زبان حرکت میں، والطیبات، طیبات مالی بات، اللہ کے راہ میں مال خرچ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری تمام زبان قولی باتیں جو لسانی ہیں، اور میری تمام فعلی باتیں جو پریکٹیکلی جیسے نماز کی شکل ہے تو یہ فعل ہے، تو فعلی باتیں اور والطیبات اور میری مالی باتیں، یہ ساری اے اللہ آپ کے لیے ہی ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو مکالمہ تشہد میں ہے یہ وہ مکالمہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے درمیان پیش آیا حضور کی معراج کے زمانے میں۔ معراج کے، یہ نماز بھی معراج میں ہی فرض ہوئی ہے، وہیں سے یہ تحفہ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں حاضری دی تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ اللہ کو السلام علیکم کہیں گے۔ ہم جب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر کوئی اللہ کی جو ہے نا وہ احسان ہو، اللہ پر اللہ کی رحمت ہو، یا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. تو یہ ہم ایک دوسرے کے بعد. اب اللہ جو ساری کائنات کی خود سلامتی کا ذمہ دار ہے، اب اللہ کی سلامتی کس نے، اللہ کو کس نے سلامت رکھنا ہے؟ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اللہ، یہ نہیں کہا. وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جملہ ادا ہوا کہ تمام میری قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میرے ساری میری مالی باتیں سب اے اللہ تیرے لیے. اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ادھر سے آیا، السلام علیک ایھا النبی. یہ اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا کہ سلامتی ہو اوپر تیرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہو آپ. پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ادائیگی ہوئی کہ السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام ان بندوں پر جو اللہ کے صالح بندے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام انسانیت کی نمائندگی فرمائی کہ انہوں نے خود اپنے اوپر سلامتی کا بات کی، السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام ان بندوں پر جو اللہ کے بندے ہیں جو صالح ہیں. تو یہ اصل میں مکالمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کا مکالمہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے جواب میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ادھر ہی سے تمام کو حضور نے شامل فرمایا، اپنے اوپر بھی سلامتی، السلام علینا وعلی علینا، ہم سب پر نیک بندوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر. پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، چونکہ یہ ساتھ مسئلہ ہے. آپ جب گھر میں داخل ہو، اپنے گھروں میں داخل ہو، باہر سے آپ آتے ہیں، اپنے گھروں میں داخل ہو، یہ حدیث مبارکہ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کا فارمولہ بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک صحابی کو اس طریقہ بتایا گھر میں داخل ہونے. آپ گھر میں داخل ہو، آپ یہی پڑھ چھڑا کریں. کون سا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی سب سے پہلے گھر میں داخل ہو، دائیں پاؤں اندر داخل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یہ درود شریف بن جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر السلام علینا، پھر اپنا اور گھر والوں کو ساتھ شامل کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھ دیا کریں. جب گھر میں داخل ہو تو اس میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اپنے لیے سلامتی بھی اللہ سے طلب کی. انشاءاللہ گھر میں امن اور سکون پیدا ہوگا. جن کے گھروں میں فساد ہے، جن کے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں طرح طرح کے، یہ آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے. جب بھی گھر میں داخل ہوں، داخل ہوتے ہی دروازے سے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد اگر کریں تو وہ یہ کریں کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ چھڑا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ اگر یہ عمل کر چھوڑیں، آپ کے گھروں میں سکون اور رحمت کی انشاءاللہ آمد رہے گی، اور آپ کے گھروں میں بے سکونی اور شیاطین کا عمل دخل ختم ہو جائے گا خود بخود. یہ آپ ساتھ ضرور کیا کریں. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پھر یہ گواہی آ گئی. اسی وجہ سے تشہد اس کا نام پڑا. شہادت کی بات ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں سوائے اللہ کے. اشہد ان محمد، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. پھر اس کے بعد
جو اگلا حصہ ہے اسے درود شریف ہے، یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی، اچھا جی یہاں بھی بہت احتیاط سے، بہت سارے لوگوں کا یہ درود شریف غلط پڑھتے ہیں، بہت سارے، تو اس میں ذرا غور سے سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو نا ولا آل محمد پارٹ چھوڑتے ہیں، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، ولا آل محمد کا مطلب ہے اور آل محمد پر نہ بھیج، یہ اتنا غلط معنی ہے اس کا، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم سے یہ غلطی سرزد ہوتی ہے، اس لیے یہ پڑھنا، یہ نماز میں یہ درست کرنا، یہ بہت بڑی عبادت، اصل عبادت کا مطلب ہی تب حل ہوتا ہے جب آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہو۔ اللہم صلی علی، عین کو الگ سے نکالیں، کوشش کریں، اور لا کو ذرا لمبا کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا خود۔ اللہم صلی علی محمد، لا اس طرح نہیں پڑھنا تیزی سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل، یہ دونوں کو علیحدہ آواز اس کی نکالیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، وعلی آل محمد، کیونکہ اس کا علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، جس کو آل اولاد عام زبان میں بھی کہتے ہیں، یہ جی آل اولاد کی بات ہے، تو آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیت، اس طرح سلامتی بھیج، علی ابراہیم، جس طرح آپ نے ابراہیم پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، پھر یہاں پر وہی دو ریپیٹ ہونے ہیں، اس لیے دونوں کو علیحدہ آواز آئے اس کی، وعلی لمبا ہے، مد ہے، وعلی لمبا رہے، جتنا بھی لا لمبا جتنا رہے اتنا ٹھیک رہے گا، وعلی آل محمد، آل میں بھی الف پر کھڑی زبر ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا عام الف سے لمبا الف، اس کی لمبائی زیادہ ہوگی، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بے شک تو تیری بزرگی ہے، اور اے اللہ تو برکت بزرگی والا ہے اور تعریف کے لائق ہے، انکا حمید مجید، حمید کا معنی تعریف، مجید بزرگی، اے اللہ تو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے۔ پھر آگے جی، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیت، جس طرح تو نے برکت نازل کی، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اولاد پر، انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کیا گیا اور بزرگ۔ پھر اگلی آخری جو ہے آئٹم وہ ہے جی رب اجعلنی، یہ دعا ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے ایسا کر دے، کس طرح کا کر دے، مقیم الصلاۃ، کہ نماز کو میں قائم کرنے والا بن جاؤں یا بن جاؤں، ومن ذریتی، اور نہ صرف میں بلکہ میری اولاد کو بھی اللہ تو اس طرح کر دے کہ وہ بھی نماز کو قائم کرنے والی بن جائے۔ تو یاد رکھیں، آپ نے اپنی نماز کی فکر کرنی ہے، وہاں اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یہ اصل میں ربنا اغفر لی دو لفظ ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں تو ربنا اغفر لی، ربنا مانا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دے، والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنوں، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہو، یقوم الحساب، حساب قائم ہوگا، یعنی جس دن حساب کتاب کا وہ قیام ہوگا، اس دن اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی معاف کر دینا۔ اس میں سب کے لیے اجتماعی دعا ہے۔ اس میں یاد رکھیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ جی اصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن کی دعا یہ اللہ نے خود سکھائی ہے، جو اللہ نے خود سکھائی ہے اس میں ہوتا ہے تو تب ہی ہوتا ہے، تب ہی سکھائی ہے۔ والدین کسی کے زندہ بھی ہیں ان کو بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، والدین فوت ہو چکے ان کو بھی اصال ثواب ہوتا ہے، تو والدین یا زندہ ہوں گے یا فوت ہو چکے ہوں گے، تو جو زندہ ہے ان کے لیے بھی ایک آپ اولاد کی حیثیت سے ان کے لیے بھی اصال ثواب کر رہے ہیں، اور والدین جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی، اور اس طرح مومن جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، اور مومن جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی آپ اصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو اصال ثواب ہوتا ہے تو تب اس لیے سکھایا، اگر نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی والدین کے تذکرے کی۔ آگے سلام،
یہ اگلا حصہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں طرف ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ آخری حصہ سلام، اس سے پہلے دعا، اس سے پہلے تشہد، اس سے پہلے درود شریف، اور اس سے پہلے اس سے پہلے درود شریف، پھر تشہد، اور پھر اس سے پیچھے وہ سجدہ کی تسبیح تھی، پھر تکبیر، اور اس پیچھے چلتے جائے تو تحمید اور تسمیع۔ یہ سامع اللہ لمن حمدہ، یہ اس کو تسمیع کہتے ہیں، سننے سے نا، سامع سننا، تو تسمیع سننے والی بات جو اس میں ہے۔ تو یہ اس کے حصے تھے جی نماز کے۔ اب آگے ایک نہایت عام چیز جو صلاۃ الوتر میں پڑھی جاتی ہے، جسے دعائے قنوت کہتے ہیں۔ یہ صلاۃ الوتر جو ہے یہ رات کی نماز ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہم عموماً ادا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر جب لوگ سو جاتے ہیں تو سو کر اٹھ کر تو کوئی پھر یہ نہ پڑھے گا، تو ویسے تو یہ رات کی آخری نماز ہے۔ آخری نماز سے مراد ہے وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے نوافل کے بعد آخری نماز صلاۃ وتر ہے۔ لیکن چونکہ صلاۃ تہجد جو ہے وہ ایک نوافل عبادت ہے، مستحب عبادت ہے، تو اس لیے اگر کوئی مستحب عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے تو ضروری ہے جو قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرب الہی کا تو طریقہ اللہ پاک نے حدیث مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح فرما دیا کہ قرب فرائض کے بعد قرب نوافل سے اللہ کا قرب بننا چاہتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، تو وہ تہجد جو ہے قرب الہی وصول کرنے کے لیے مستحب عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے اس کو فقہا نے اجازت دی کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لے اور پڑھ کر سو جائے، پھر چلو صبح اٹھے تو فجر کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس میں یہ 3 رکعتوں کی نماز ہوتی ہے وتر، اور یہ بالکل صلاۃ مغرب کی طرح ہے، جس طرح مغرب میں 2 رکعتیں، اس کے بعد تشہد، اور اس کے بعد تیسری رکعت۔ لیکن یہ وتر میں یہ ہوتا ہے، مغرب کی فرض نماز میں یہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی، لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کے تو پھر آپ نے باندھ لینے ہیں، اور اس میں یہ پڑھنی ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعینک پہلے کہتے ہیں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، و نستغفرک اور ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، و نؤمن بک اور ایمان لاتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر، ایمان لاتے ہیں تجھ پر، ونتوکل علیک اور بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر، ونثنی علیک الخیر اور نثنی کہتے ہیں ثنا یعنی تعریف کرتے ہیں، علیک الخیر بہترین تعریف کرتے ہیں اللہ تیری، اور ناشکروں کا اور اللہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ولا نکفروں کا اور تیری ناشکری نہیں کرتے، شکر گزاری ہیں اور ناشکرے نہیں ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ اور اے اللہ نخلو اس سے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، مَن یفجرک جو تیرا نافرمان، اے اللہ تیرے نافرمان سے نہ ہماری قلبی دوستی ہے، نہ ہماری اس کے ساتھ مائیت ہے اس کی، نہ اس کے ساتھ ہم نے جڑ کر رہنا ہے، نہ اس کے ساتھ قرب رکھنا ہے، نہ ہم نے اس سے دوستی رکھنی ہے۔ میں یفجرک یہ تیرا جو فاجر ہے، جو تیرا نافرمان ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا شکر بھی کرتے ہیں، آپ کی ناشکری بھی نہیں کرتے، اور جو اللہ جو آپ کا ناشکرہ یا آپ کا جو نافرمان ہے، نہ ہماری اس سے کوئی دوستی ہے، نہ ہماری اس سے کوئی محبت ہے۔
ہم اس کے ساتھ کوئی ہمارا ریلیشن شپ نہیں. نخلاؤ و نترکو، نخلاؤ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، نترکو ترک کر دیتے ہیں اس کو، نہیں یفجرو اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ہم اس سے نخلاؤ علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے. اللہم ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّ اور تیری ہی نماز تیرے لیے ہی پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اللہ تیرے ہی سجدے بھی تیرے ہی لیے کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور اللہ ہم دوڑ کر آتے ہیں آپ کی طرف، جو ہی اللہ تیری پکار آتی ہے ہم بھاگ کر اللہ تیرے حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وَنَحْفِدُ اور تیری خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَخْشَى عَذَابَكَ نخشا ہم ڈرتے ہیں اللہ، عذابَكَ تیرے عذاب سے، تیری سزا سے. ان عذابَكَ بالکفار ملحق بے شک جو تیرا عذاب ہے یہ کفار کو تو مل کر ہی رہے گا، پہنچ کر ہی رہے گا، ملحق مل کر ہی رہے گا، ان کو آرزو میں پہنچ کر ہی رہے گا. تو اس لیے یہ ایک کمٹمنٹ ہے جی ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، تیرا نافرمان جو ہے ہماری نہ اس سے دوستی ہے، نہ ہم اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ہماری کوئی محبت کا ریلیشن شپ ہے. اللہم ایاک نعبد اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم، وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بالکفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے جی، یہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے. اور اس پر میرے خیال ہے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں تاکہ اتنا ہی کافی ہے نماز اور دعائے قنوت کے ساتھ. جی آپ وہ بھی ایک اور بھی مائنر سی چیز بتا دیں کہ جو سب سورت پڑھتے ہیں جی تو وہ آرڈر میں پڑھنی چاہیے، کوئی اوپر نیچے نہیں جی، وہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو یاد کریں، زبانی یاد کریں اور سیکوینس میں یاد کریں تاکہ جو آپ کی نارمل نماز ہے اس میں آپ سیکوینس سے وہ صورتیں پڑھ سکیں. جیسے 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت کی نماز جو سنت ہے اس میں چونکہ چاروں رکعتوں میں صورت ملانی ہوتی ہے، جو فرض 4 رکعتوں کی ہوتی ہے اس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہوتی ہے، باقی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی دوسری قرآن کی صورت کے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ان 4 رکعتوں میں آپ قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھیں گے وہ قرآن پاک کی اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب میں ہی آپ کو 4 پڑھنی چاہیے. یعنی جو قرآن پاک میں پہلے ہے وہ پہلی رکعت میں آئے، جو قرآن پاک سے کوئی بھی صورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کی وہ آئے، اور جو اگلی تیسری میں پڑھیں وہ اس صورت سے قرآن پاک کے ترتیب کے حوالے سے اس کے بعد آتی ہو، اور جو تیسری میں پڑھی اور چوتھی جو ہے وہ اس سے ترتیب میں بعد میں قرآن پاک میں بھی آتی ہو، جس طرح آپ نے تیسری رکعت میں جو آپ نے صورت پڑھی تھی. تو یہ ایک اس ترتیب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کریں. اس ترتیب کے بغیر بھی اگر پڑھی جائے کہ آپ نے جیسے اگر پہلے پڑھی ہے تو اس کی فکر کوئی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن ہر نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ یا سلیقہ آسن ہے وہ یہی ہے کہ 4 رکعتوں میں اگر آپ نے 4 صورتیں پڑھنی ہیں تو وہ اسی ترتیب میں پڑھی جائیں جس ترتیب میں قرآن میں موجود ہے، کہ پہلے والی پہلے پڑھی جائے، بعد والی بعد پڑھی جائے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. تو یہ ہے اس کی یہ جی. اور کسی بھی سورہ کی 3 آیتیں بھی ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جی نماز میں. اس کے لیے یہ مکمل صورت پڑھنا شرط نہیں ہے جی. کوئی بھی کسی جگہ سے بھی قرآن پاک سے 3 آیتیں کم از کم، ویسے ایک آیت بھی پڑھ دے نا اگر قرآن پاک کی تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن
اس میں پھر وہی بات ہے کہ جو اس کا اصل اس کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ 3 آیتیں کم از کم کنزیکٹیو پڑھی جائیں قرآن پاک سے. جیسے بڑی صورتیں ہیں، اب سورہ بقرہ تو 28 پارے کی ہے، تو ساری صورت تو کوئی نہیں پڑھی جاتی، تو اس میں سے کوئی بھی 3 کسی جگہ سے، لیکن جہاں سے پڑھیں وہ 3 کنزیکٹیو ہوں، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اس طرح وہ کسی ایک رکعت میں کسی ایک رکعت میں 3 اکٹھی آیتیں ہوں اس صورت کی، جس صورت میں سے مرضی ہے پڑھی جی اور اس میں بھی یہ دھیان رکھیں، فرض کر سورہ بقرہ ہی سے آپ نے چار رکعتیں پڑھی آپ نے، اور 4 رکعتیں آپ نے 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ ہی سے پڑھنی ہے، تو اس میں بھی وہی ترتیب بحال رہے گی کہ سورہ بقرہ میں جو پہلے آیات ہیں، پہلی رکعت میں پہلے جو آئی ہیں ان کو پڑھا جائے، دوسری رکعت میں اس کے بعد جب تک تذکرہ وہ پڑھی جائے، تیسری میں اس کے بعد، چوتھی میں اس کے بعد، یہ ترتیب اسی طرح بحال ہے. جی. اور ایک بار جی صرف ریکارڈنگ میں واپس سے ڈالنے کے لیے جی ڈال دیں کہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں 2 سنت پھر 2 فرض، جی اس کے بعد ظہر میں جی ہم پڑھتے ہیں 4 سنت، اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت اور پھر 2 نوافل. اس کے بعد عصر میں ہم پڑھتے ہیں 4 غیر موقدہ سنت اور 4 فرض. مغرب میں ہم پڑھتے ہیں 3 فرض 2 سنت، اور صوفیوں کے لیے جیسے آپ نے کہا ہے 6 اوابین پڑھیں اس میں. عشاء میں جی 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نوافل. پھر جی تہجد جو پڑھیں ان کے لیے یا تو 4، 8 یا 12 پڑھیں، اور 4 اور 8 4 پڑھنے کے بیچ میں کوئی تسبیح کر لے، کوئی بھی تسبیح، اور اس کے بعد پھر 4 پڑھیں، اس کے بعد تسبیح کر کے پھر 4 پڑھیں. ویسے جی آپ نے کہا 4 بھی 2+2 میں پڑھنی ہے، 2 جی جی 4 اکٹھی نہیں پڑھنی جی 2+2 کر کے پڑھنی ہے. اور جی پھر عشاء کی جو آخری نماز ہے وہ پڑھی جائے، اگر جنہوں نے تہجد پڑھی ہے نماز وتر وہ پڑھی جائے جی 3 رکعت. تو جی یہ پورا سیکوینس یہ ہے ٹھیک ہے جی. یہ تو بہت ہی انفارمیٹیو آج کا یہ ایپیسوڈ ہے جی. اور جو ہمارے میرے پاس واٹس ایپ میں بھی میسج آ رہے ہیں جی کہ کتنے لوگوں کو جو روز پڑھ رہے تھے نماز بولے انکل کی ڈانٹ سے ہم سیدھے ہو گئے، جو کتنی چیزیں غلط کر رہے تھے جی. تو یہ تو بہت ہی اچھا ایپیسوڈ ہو گیا جی، کتنے لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی جی. آپ کے لیے وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، اس میں بھی ایک چیز آ گئی، جی کون سی؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں جو ادائیگی ہوئی الفاظ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اللہ پاک جل جلالہ کے ساتھ حضوری ہوئی واقعہ معراج میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جو جملے ادا کیے، جو بات جو پہلے پیش کی اپنی طرف سے، وہ یہ تھے 3 لفظ تھے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اس کے جواب میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا. پھر یہ حضور نے پھر اس کا یہ جواب ہے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم سب پر اور اللہ کے ان بندوں پر جو صالح. یہ وہ مکالمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت پیش آئے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کو نہیں کہنا تھا نا السلام علیکم جی، اللہ تو خود سلامتی ہے ساروں جہان کے لیے. اب اللہ کو ہم نے کون سی سلامتی ہم نے دینی ہے، یا ہم نے کس سے مانگنی ہے اللہ کی سلامتی؟ تو اس لیے اللہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا
میری تمام قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میری مالی باتیں اللہ تیرے لیے. اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. السلام علینا، پھر حضور نے فرمایا السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین. یہ پھر اس تشہد میں فٹ کر دی گئی یہ ساری چیز، اس کو جی بابرکت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. مومن اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ایک معراج ہے. جی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیش آیا واقعہ، تو فرمایا کہ مومن کی معراج یہ نماز ہے، کیونکہ مومن بھی تو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. جی جی جی. اور ایک بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے جو بہت بار پوچھا گیا ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز ادا کرنے کا جی، یا آنکھیں بند نہ کرنے، تو اس پہ بھی ذرا آپ بتا دیں جی. جی، نماز جو ہے نا یہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے اللہ کی معرفت جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو. ٹھیک ہے جی، آپ کے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ کھلی آنکھوں سے بھی آپ کو اللہ کے قرب محسوس ہو. بند سے تو ہو ہی جاتا ہے نا، بند سے تو بہت کچھ میڈیٹیشن بنتی ہے نا اس سے، لیکن نماز جو ہے یہ کھلی آنکھوں سے. اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایسا گہرا تعلق کہ کھلی آنکھوں سے بھی آپ کو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے قرب کی بات کرتے ہوئے، اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہوئے بالکل کوئی تعجب محسوس نہ ہو، اتنا ہی قرب محسوس ہو جتنا کسی طرح بھی ہو سکتا. جی تو یہ تو وہی ہوا کہ جی جیسے ظاہر میں ویسے باطن میں سب جگہ ایک دم وہ آیت ایک دم یہاں پہ جی پرفیکٹ آتی ہے، بس ظاہر و باطن ہو. الاول والآخر والظاہر والباطن. اپنی ذات کے حوالے سے اللہ چھپا ہوا ہے، اپنی صفات کے حوالے سے، اپنے اتھارٹیز کے حوالے سے اللہ ہر جگہ، ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اسے. یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. یہ ساری اللہ کی قدرتوں کے مظاہر کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی صفات کے حوالے سے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور اپنی ذات کے حوالے سے وہ چھپا ہو ہے نا. والاول والآخر، اس ابتدا سے بھی وہ واقف ہے، انتہا سے بھی واقف ہے. والظاہر والباطن، وہ ظاہر ہے اپنی صفات کے حوالے سے، اور باطن ہے چھپا ہوا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا علم ہے. جی جی انکل، ایک ایک لفظ کا جی اگر میننگ جان کے نماز پڑھنا تو اس کی ادائیگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے جی، عطا اصل کرنے کا. معراج المومنین اسی لیے بنتی ہے نا جی کہ وہ پتہ ہوتا ہے اللہ بات کیا، اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. وہ جی رٹا رٹائے جملے نہیں نہ پڑھ رہے ہوتے بندہ. جی جی جی. جس طرح اینڈ یہ تو آئی نو یہ والا ایپیسوڈ جی جن کے بچے ہیں ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا جی کہ یہ بچوں کو سنائیں، اور بچوں کو بھی ایک ایک ورڈ کا میننگ پہلے تو خود ہی جانے، اور پھر بچوں کو اپنے میننگ کے ساتھ میں سمجھا کے نمازیں یاد کرائیں. جی جی تو یہ ایپیسوڈ جی پھر ہم یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں جی. اگر آئی تھنک ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں جی اس میں ایپیسوڈ میں. جی جی چلے، یہ آپ ریکارڈنگ آف کریں. جی 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 جی.